الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي لا رسول بعده ولا نبي بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني بالعلم وزينني بالحلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واجب الاحترام بزرگوں دوستوں محترم ساتھیوں اس وقت آپ احباب کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ مبارکہ تلاوت کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا کے چند کلمات آپ حضرات کے سامنے پڑھے ہیں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی روشنی میں حق بات حق نیت حق طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو ان باتوں کے اوپر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس سورت کا نام سورہ الم نشرح ہے
سورۃ الانشراح بھی کہتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کی جو پہلی 3 آیات ہیں ان کے اندر 3 انعامات کا تذکرہ ہے۔ ایک ہے شرح صدر، اور دوسرا ہے وضع وزر، اور تیسرا ہے رفع ذکر، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، میں نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ان میں سے جو سب سے پہلی چیز شرح صدر ہے، اس کے حوالے سے آج کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے یہ بات آپ سمجھ لیں کہ یہ انعامات اللہ تعالیٰ نے بھی مانگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو عطا فرمائے۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ شاگرد استاد کو، پیر مرید کو، بڑا چھوٹے کو، آقا غلام کو کچھ چیزیں عطا کرتا ہے مانگنے پر، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بھی مانگے وہ عطا کر دیا کرتا ہے۔ تو یہ جو 3 انعامات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو عطا فرمائے ہیں، یہ بھی مانگے عطا فرمائے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے درخواست نہیں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرح صدر کا جو انعام عطا فرمایا ہے بغیر مانگے عطا فرمایا ہے۔ اور اگر آپ قرآن پاک کے اندر غور کریں تو جناب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری عطا کی کہ فرعون نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے، فرعون میرا نافرمان بن چکا ہے، آپ اس کے پاس جائیں اور اس کو توحید کے دلائل بتائیں، میری ذات کا اس کو تعارف کروائیں، حق کی دعوت اس کو دیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 5 چیزیں مانگی، 5 دعائیں مانگی، جن میں سے سب سے پہلی چیز جو جناب موسیٰ علیہ السلام نے مانگی وہ تھا ربی شرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کشادہ فرما دے، اے اللہ مجھے شرح صدر کی نعمت سے مالا مال فرما دے، مجھے حوصلہ اور استقامت عطا فرما دے۔ یہ ظاہری بات ہے کہ جب دعوت حق اور دعوت دین کے کام کے لیے انسان میدان میں آتا ہے تو انسان کو تلخیوں کا سامنا ہوتا ہے، انسان کو مصائب کا سامنا ہوتا ہے، انسان کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جب لا الہ الا اللہ تفلحون کا نعرہ لگایا تھا فران کی چوٹیوں سے، تو بیگانے رہے، سگے چاچا ابو لہب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر پھینک دیا۔ تو جو شرک کے مریض ہوتے ہیں ان کو توحید کی دوا اتنی آسانی سے ہضم نہیں ہوتی، اس کے اوپر بڑی مشقتیں آتی ہیں، اس کے اوپر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے شرح صدر کی نعمت مانگی کہ اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما، قربان جائیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مانگے یہ نعمت عطا فرما دی۔ فرمایا علم نشرح لک صدرک، کہ محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو کشادہ فرما دیا، آپ کو شرح صدر کی نعمت سے مالا مال فرما دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شرح صدر ہے کیا؟ تو اس کی مختصر ترین اور جامع ترین تفسیر اور اس کی تشریح جو ہے وہ مجدد الملت والدین حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے اپنی تفسیر بیان القرآن کے اندر کہ وہ شرح صدر کی تفسیر جو ہے وہ علم اور حلم سے کرتے ہیں۔ کہ شرح صدر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 خزانے عطا فرمائے ہیں، ایک علم کا خزانہ عطا فرمایا ہے اور ایک حلم کا خزانہ عطا فرمایا ہے۔ کس کا خزانہ عطا فرمایا جی؟ علم کا خزانہ عطا فرمایا ہے اور حلم کا خزانہ عطا فرمایا ہے، اور ان 2 خزانوں سے آپ کا شرح صدر فرما دیا ہے۔ علم کا مطلب کیا ہے کہ جو علوم
منصب نبوت کے عین مطابق تھے، منصب نبوت کے شان شان تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وافر مقدار میں عطا فرمائے ہیں کہ کوئی امتی ان کا احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی امتی ان کا احاطہ. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اللہ نے اولین کا علم بھی عطا فرمایا ہے، آخرین کا علم بھی عطا فرمایا ہے. شریعت کے علوم، طریقت کے علوم، عبادت کے علوم، ریاضت کے علوم، ازدواجی زندگی کے علوم، تربیت کے علوم، جہاد کے علوم، غرض یہ کہ جو جو علم ذات نبوت کے مناسب تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عدم درجے میں عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے علم کا مقام تو یہ ہے کہ آپ علوم اولین بھی آپ کے اندر موجود ہیں، علوم آخرین بھی آپ کے اندر موجود ہیں. اتنے علومات، اور جو علم نبوت کے مناسب نہیں ہے، جو علم نبوت کے شان شان نہیں ہے، اس کو آپ کے قریب اللہ نے نہیں آنے دیا. کہانت کا علم آپ سے دور رکھا، جادو کا علم آپ سے دور رکھا، نجومیت کا علم آپ سے اللہ تعالیٰ نے دور رکھا، یہ شعر کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ سے دور رکھا. اللہ فرماتے وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ہم نے اپنے پیغمبر کو شعر و شاعری نہیں سکھلائی اس لیے کہ وہ ذات نبوت کے مناسب نہیں. تو شرح صدر کا ایک مطلب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے علم کا خزانہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. اور اس کا دوسرا مطلب وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب شرح صدر اللہ نے کس طرح کیا، فرمایا علم کا خزانہ اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. کہ آپ کا علم اس قدر تھا، استقامت اس قدر تھی، بردباری اس قدر تھی کہ حق کے راستے میں آنے والے مشائب اور مشکلات اور حق کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو آپ بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے وہ عبور کر دیتے. آپ کی طبیعت پر کبھی گرانی نہیں آتی تھی، آپ صبر کرتے تھے، صبر کے پہاڑ تھے. اور آپ کے حلم کا اندازہ، اللہ اکبر، ایک آدھ قصہ سنا کر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ کے حلم کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے اندر دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں ایک سفر فرمایا. طائف چلے گئے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جناب ابو طالب کا انتقال ہوا، عام الحزن والے سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر کا ارادہ کیا، جس سے آپ کو جی یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب اور حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد، ان کے انتقال کے بعد دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں طائف کا سفر کیا. طائف کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مکہ والے تو میری بات نہیں مانتے، میری دعوت کو قبول نہیں کرتے، میرے مشن پر نہیں آ رہے، تو شاید کہ طائف والے میری بات مان لیں. وہاں پر 3 بھائی تھے جو سردار تھے، عبد یالیل تھا، ایک حبیب تھا اور ایک تیسرا شخص تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر جا کے اسلام پیش کیا. انہوں نے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے کے الٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان نزیبہ کلمات کہہ دیے. ایک نے کہہ دیا علیہ باللہ کہ آپ کے علاوہ کوئی اللہ کو نہیں ملا تھا جو اللہ کا نبی ہوتا، جس کو اللہ نبوت سے سرفراز فرماتے علیہ باللہ. یعنی ان کی طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی مثبت جواب کیا ملتا، مثبت جواب کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. اور انہی جوابات کے اوپر بس نہیں، بلکہ انہوں نے اس سے بڑھ کر یہ کیا کہ چند اوباش قسم کے بدماشوں کو، جو اوباش قسم کے لڑکوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جملے کستے، آپ کو برا بھلا کہتے اور آپ کی ذات اقدس کے اوپر پتھر پھینکتے. وہ پتھر لگنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں جو تھی وہ لہو لہان ہو گئی. اور آپ کا تجربہ ہوگا کہ پتھر جو ہے وہ تیر کی مانند نہیں ہوتا، ایک آدھ پتھر لگنے سے جسم نہیں پھٹتا، بلکہ بار بار کثرت سے ایک جگہ پر پتھر لگے تو وہاں سے خون نکلتا ہے. تو اس کثرت کے ساتھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں لہو لہان ہوئی اور آپ کا چمڑے کا جو جوتا تھا وہ خون کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک کے ساتھ چمٹ چکا تھا. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو غشی آئی اور آپ گر گئے، بے ہوش ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے سے اٹھایا اور دوڑ لگائی کہ آپ کو محفوظ کر سکیں.
تو سامنے ایک باغ تھا عتبہ بن ربیعہ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس باغ کے اندر لے جایا گیا. وہاں ایک انگور کی بیل تھی, اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور پانی کے چھینٹے مارے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا. تو فرشتہ آیا, فرشتہ پہاڑوں کا فرشتہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, محبوب آپ حکم دیں, اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے, اللہ نے مجھے بھیجا ہے, آپ حکم دیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان یہ جو بستی ہے میں ان کو پیس کے رکھ دیتا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھیں, آپ کا حلم دیکھیں, آپ کی بردباری دیکھیں. آج میں اور آپ 1 منٹ سے پہلے آگ بگولا ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کو مارنے مرانے پہ آ جاتے ہیں, ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ آ جاتے ہیں, ایک دوسرے کی نعوذ باللہ عزت کا جنازہ نکال دیتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, فوش بکتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ اور حلم دیکھے, جن کا کلمہ میں نے اور آپ نے پڑھا ہے, جن کے عشق کا دعویٰ میں اور آپ کرتے ہیں, جن کی محبت کا دعویٰ میں اور آپ کرتے ہیں, آپ نے ارشاد فرمایا نہیں, اگر یہ نہیں تو شاید اللہ ان کی اولاد میں سے ایسے بندے لے کر آئے گا جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہوں. سبحان اللہ. لعل اللہ ان یخرج من اسلابہم من یوحد اللہ, اگر یہ نہیں اللہ کو مانتے تو شاید ان کی پشتوں میں کوئی آئے گا جو اللہ کو ماننے والا ہوگا, جو اللہ کو ایک مانے گا, جو اللہ کی پوجا کرے گا, جو اللہ کی توحید کا قائل ہوگا, جو میرے اس مشن اور میرے کاز کے ساتھ کھڑا ہوگا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بد دعا بولیں بھائی, حضور نے ان کے خلاف بد دعا اپنے اللہ سے گلہ ضرور کیا ہے, اپنے اللہ سے شکوہ ضرور کیا ہے. اللہ اکبر. اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جو ہاتھ اٹھائے ہیں, یہ جو کلمات کہے ہیں, خدا کی قسم دنیا کی کوئی لغت ان کا ترجمہ نہیں کر سکتی. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کے اس درد کو الفاظ کا جامہ پہنا سکوں جس درد کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے التجا کی ہے کہ یا اللہ میں اپنی بے سر و سمانی کا یا اللہ تیرے ساتھ گلہ کرتا ہوں, میں اس کا شکوہ تیرے ہی ساتھ کرتا ہوں, مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ اور حلم ہمیں اس واقعے سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ آپ کس قدر حلیم اور بردبار پیغمبر ہیں. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا, یعنی یہ امید جو تھی یہ بر آئی, اور انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا, لیکن ان کی نسلیں وہ ایمان سے بہرہ ضرور ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا. اللہ اکبر. اور ایک اور قصہ آپ مد نظر رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر نبوت کے اظہار کے بعد 13 سال زندگی گزاری. 13 برس آپ کی مکی زندگی ہے, آپ کی جو نبوت والی زندگی ہے, اس کے اندر کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ پر بے تحاشا مصائب اور بے تحاشا آپ کے ساتھ ظلم کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ جو ہے وہ خبر آتی تھی کہ ابو فقیہہ کی پسلیاں توڑ دی گئی. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی تھی کہ آج بلال کو تپتی ریت پہ لٹا دیا گیا. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ خبر آتی تھی کہ آج صہیب رومی کو مارا گیا. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے تھے کہ آج زنیرہ کی آنکھیں اسلام کی وجہ سے نکال دی گئی. کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے میں ملتا تھا کہ آج خبیب بن ارت کو آگ کے انگاروں پر لٹا دیا گیا, حتیٰ کہ وہ انگارے آپ کی چربی اور جسم کے پانی کے ساتھ بجھے, اور ان کو جو ہے وہ ان کی مالکہ جو ہے وہ آگ پر لٹاتی تھی اور کہتی تھی کہ اسلام سے واپس آ جا. وہ کہتے تھے کہ نہیں, میں اسلام سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اس قدر مظالم خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی ان مصائب اور مظالم سے محفوظ نہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اوپر انہوں نے اوجری ڈالی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستایا گیا, گلے کے اندر پٹکا بھی ڈال کے جو ہے وہ کھینچا گیا, وہ قرضدار کا واقعات ہے. یعنی بے تحاشا قسم کے مظالم اور مصائب سے آپ گزرے تھے. لیکن جب سن 8 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8000 قدسی صحابہ کے ساتھ فاتحانہ انداز میں مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے, تو ایک صحابی نے نعرہ لگا دیا الیوم یوم الملحمہ, کہ آج تو بدلے کا دن ہے, آج تو خون ریزی کا دن ہے, آج خبیب کو انگاروں پر لٹائے جانے کا بدلہ لیا جائے گا, آج زنیرہ کی آنکھیں نکالے جانے کا بدلہ لیا جائے گا, آج انہوں نے جو حضور کو ستایا تھا اس کا بدلہ لیں گے. تو کفار مکہ کے سامنے وہ سارے کے سارے واقعات اور سارے کے سارے مناظر آ چکے تھے
کہ ہم نے جو جو ان مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، جس ظلم اور ستم کے ساتھ ان کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، آج یہ ایک ایک پائی کا حساب لیں گے اور ہم سے ایک ایک ظلم کا بدلہ لیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، نماز پڑھ کے واپس تشریف لائے، تو آپ نے کفار مکہ کو مخاطب کیا کہ کیا تم جانتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے لگا ہوں؟ تو کفار مکہ اندر ہی اندر سے گویا کہ وہ خوف کے مارے مر چکے تھے، اور ان کی زبان سے کیا نکلا؟ وہ بھیک مانگ رہے تھے حضور سے رحم کی۔ انت الکریم وابن الکریم، اے محمد آپ بھی کریم ہیں، کریموں کی اولاد ہیں، آپ بھی سخی ہیں، سخیوں کی اولاد ہیں، آپ سے رحم کی کرم کی امید کی جا سکتی ہے۔ تو حضور اقدس حضرت نے شاہ فرمایا کہ آج میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تمہارے اوپر کوئی داروگیر نہیں، بلکہ میں نے تم کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا، اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ ہے، جو اللہ کے پیغمبر دعاؤں میں اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ آپ اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، آپ بھی یاد کر لیں، اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم، اے اللہ مجھے علم کے ساتھ میری مدد فرما اور حلم کی دولت سے مجھے مالا مال فرما۔ اب یہ دعا مانگ لیا کریں کہ اللہ ہمیں بھی علم عطا فرمائے، بردباری عطا فرمائے۔ تیش میں آ جانا ہی تو یہ انسانیت نہیں ہے، اور میرے بھائی کسی کی سخت اور کڑوی بات کو سن کر سہنا یہ بھی انسانیت ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ وہ بندے عام طور پر کہتے ہیں اور آپ بھی سنتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، یار میرے کو غلط گل برداشت نہیں ہوتی، تو یہ تو انسان کا نیگیٹو پوائنٹ ہے۔ ان غلط کا بات ہی تو برداشت کرنی ہوتی ہے، صحیح بات اور بندہ برداشت کرتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی؟ وہ غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہوتی ہے، یہی تو انسان کی سب سے بڑی غلطی ہے، غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ اور میرے بھائی غلط بات برداشت کرنے کا ہی تو حکم ہے، حلم اور بردباری یہاں پر ہی تو پتہ چلے گا کہ کتنی ہے انسان کی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ مجھے اور آپ کو درس دیتی ہے کہ ہم بھی اپنے اندر حلم پیدا کریں، ہر لحاظ سے زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہم حلم کو مد نظر رکھیں۔ یہ مختصر سی تفسیر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صدر کی ہے، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے نقل کی۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔